خدائے پاک نے اس کو امان دے دی ہے، نبی کے نام پر جس نے بھی جان دے دی ہے، اور روک نہ پائے گا اس کو جنت سے رضوا بھی، اور روک نہ پائے گا اس کو جنت سے رضوا بھی، علی کے لال نے جس کو زبان دے دی ہے۔ اب تقریر کے لیے میں حضرت علامہ سید بادشاہ میاں واسطی اویسی بلگرام شریف کو دعوت دے رہا ہوں کہ حضرت آپ لوگ بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ حضرت کی تقریر سنیں اور حضرت کا دیدار کریں، کیونکہ اہل رسول اولاد رسول ہیں، لہذا حضرت کا استقبال ایک بار نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس عظمتی سادات بلگرام سرزمین بازبیریا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سیدھا سیدھا مفہوم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خبردار اولیاء اللہ کو نہ کوئی خطرہ ہے اور نہ کوئی مدد ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنا، صلی اللہ علی النبی الأمی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تیری رحمتوں کا دریا سرعام بہ رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام بہ رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، اور جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ حضور صاحب سجادہ کا حکم ہوا، میں بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے میں حضور صاحب سجادہ کی خدمت میں اور اپنے علماء کرام کی خدمت میں معافی طلب کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ علماء نیچے بیٹھے ہیں، صاحب سجادہ بیٹھے ہیں اور میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ علماء کرام کی تعظیم ہم سب پر واجب ہے، پوری قوم کو۔ یہ ہماری قوم کے رہبر ہے۔ اللہ ہمارے علماء کرام کو صحت عافیت کے ساتھ ان سے دین متین کا اور خوب کام دے۔ علماء کی تعظیم واجب ہے، سجادگان کی بھی تعظیم ہم پر واجب ہوتی ہے، کیونکہ ان کا سلسلہ سیدنا میر عظمت اللہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا سرکار حسین اعظم شہید اعظم، اور پھر ان سے مولا کائنات اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ہم اور آپ نسبت والے ہیں، اس لیے نسبت ایسی ہے کہ ہمارے اوپر ان کی بھی تعظیم واجب ہوتی ہے۔ بہت کم علم ہوں، علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ عرس کی محفل ہے۔ ابھی ہمارے مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ دیابی بیان کر رہے تھے بہت اچھے انداز میں کہ صاحب عرس دولہا ہیں اور آپ سب باراتی ہیں، ہم سب باراتی ہیں۔ ایک عجیب سی بات ہے، عجیب سا فلسفہ معمہ ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے تو غم منایا جاتا ہے نا، لیکن ان کے جانے پر خوشی کیوں؟ ان کے جانے پر یہ مبارکباد کی محفلیں کیسی، یہ خوشیوں کی محفلیں کیسی؟ جبکہ اگر یہ کہا جائے عرس مبارک
آپ کو کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، کہا جائے آج آپ کے والد کی برسی مبارک ہو، آپ کے والد کی برسی ہے، تو وہ لڑ بیٹھے۔ لیکن یہاں اہتمام کیا جاتا ہے، اور بقول مولانا ذاکر حسین صاحب کہتے کہ آپ سب بحیثیت باراتی کے ہیں۔ بارات تو خوشیوں کی چیز ہے نا، شادی تو خوشیوں کی چیز ہے نا۔ وجہ یہ ہے، ایک اللہ والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اس کی حقیقی معنوں میں اس کی خوشی کا وہی دن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے معشوق سے ملتا ہے۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ سب سے پہلے تمہارا رب کون ہے، پھر تمہارا دین کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب میرے آپ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ میں بہت اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، اور فرشتہ نقیرین پوچھیں گے ان کے لیے کیا کہتے ہو، یہ کون ہے؟ اور جب امتی بندہ جس کا انتقال ہوا ہے وہ نقیرین کے سوالات کے جواب دے دے گا، تو پھر وہ ان کے لیے حکم ہوگا ان فرشتوں کی طرف سے، نقیرین کی طرف سے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے، وہ فرشتہ کہے گا اب تم مثل دلہن کے سو جاؤ، اب تم مثل دلہن سو جاؤ۔ وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اب تم مست نیند سو جاؤ، اب تم بے کھٹک ہو کے سو جاؤ، اب تم بے خبر ہو کے سو جاؤ، اب بہت سکون کے ساتھ سو جاؤ، بہت آرام کے ساتھ سو جاؤ۔ ان سب جملوں کا استعمال کیوں کرتا ہے؟ وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ تم اب مثل دلہن سو جاؤ؟ یہ مثل دلہن کیوں سنایا گیا ہے؟ پوری دنیا کا دستور ہے، آپ سب کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں کہ بیٹے کی شادی ہوئی، دلہن بہو رخصت ہو کر کے اپنے گھر آئی، آپ کی بہو رخصت، آپ گئے اپنے بیٹے کو لے کر کے، بارات لے کر کے، جب آپ گئے وہاں نکاح ہوا، اور وہاں سے بہو کو لے کر کے، دلہن کو لے کر کے رخصت کرا کر کے آپ تشریف لائے، اپنے گھر پر آئے، اور گھر پر آنے کے بعد میں دلہن بیٹھی، دولہا کی بہنیں وغیرہ اس سے ہنسی مذاق کر رہی ہیں۔ یہ دنیا کا دستور، ہر گھر میں، یہ خاص عوام میں یہ دستور ہے۔ پھر گھر کی کوئی بڑی بوڑھی یا دولہا کی ماں اٹھی کہ دلہن اٹھو، تم تھک گئی ہو، آرام کر لو، اور لے جا کر کے کمرے میں بٹھا دیا کہ بیٹا بہو تم تھوڑی دیر آرام کر لو۔ وہ دلہن لیٹ گئی اور اس نے آنکھیں بند کر دی، اس دلہن نے آنکھیں بند کر دی۔ ہر جگہ کا یہی خاص عوام، غریب و امیر کوئی بھی ہو، ہر جگہ کا ایک ہی دستور ہے۔ لیکن اس دلہن سے پوچھئے کہ کیا سو رہی تھی؟ اس دلہن سے پوچھا جائے کہ جب تم سے کہا گیا تھا، تمہاری بڑی نے کہا تھا، ساس نے کہا تھا، یا جو بھی تھی ان بزرگ نے کہا تھا، تمہاری حکم کیا تھا کہ سو جاؤ، تم فوراً لیٹ گئی تھی، آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن کیا تم سو گئی تھی، سو رہی تھی؟ تو وہ جواب دے دی نہیں، میں سو نہیں رہی، میرے دل کی دھڑکنیں کسی اور آہٹ پر لگی ہوئی تھی، لیکن میرے بڑے کا حکم تھا، میں نے ان کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی آنکھوں کو صرف بند کر لیا تھا، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا، لیکن حقیقت میں جاگ رہی تھی۔ بس فرشتہ کہے گا مثل دلہن سو جاؤ، تاکہ نظام قدرت میں فرق نہ پڑنے پائے۔ بے خبر ہو کے سو جاؤ گے تو تمہارے یہاں جو آتے ہیں یہ سنیں گے کہ تم سنو گے کیسے ان کی؟ کیسے سنو گے جب تم تو بے خبر ہو؟ کوئی سو جائے اور کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو کیا خبر؟ اگر یہ حقیقت میں انتقال کر گئے ہیں، اگر یہ اولیاء کرام حقیقت میں چلے گئے ہیں، دنیا سے انتقال ہی کر گئے ہیں، ان کو موت ہی آ گئی ہے، تو پھر یہ دنیا جاتی ہے، یہ سب کی پھر حاجت روائی ان کے دروں سے کیسے ہوتی ہے؟ اگر یہ دوسرے دلہن نہ سوتے، دیکھنے میں تو آنکھیں بند کیے ہیں، سو رہے ہیں،
لیکن جیسے دلہن کہہ رہی ہے کہ میں سوئی نہیں تھی، ایسے ہی یہ حضرات اپنی قبروں میں زندہ ہیں، صرف آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں تاکہ نظام قدرت میں فرق نہ پڑنے پائے۔ تبھی تو لوگ جاتے ہیں۔ ایک جمع غفیر ہے جو ان کے در پر آتا ہے اور یہ سنتے ہیں، سن کے اپنے رب سے آپ کی ہماری سفارش کرتے ہیں اور ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر یہ سو رہے ہوتے تو پھر یہ سنتے کیسے اور یہ حاجت روائی فرماتے کیسے؟ لہذا تمام اس کے دلائل ہیں۔ اسی لیے کہا گیا عرس بنا ہے عروس سے۔ عروس کے معنی ہے دو کا ملنا، اسی سے ٹوٹ کر عرس بنا۔ عرس ایک عاشق اپنے معشوق سے ملتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق امتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زیارت کرتا ہے، اسی لیے اس کی وہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے۔ عاصی غازی پوری علیہ رحمہ اسی بات کو لے کر کے فرماتے ہیں، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی، شب گور ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ یہ اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہے، یہ دن میں ایک عاشق کا اپنے معشوق سے ملنے کا دن ہے، اسی لیے ان کی خوشیوں والا دن ہوتا ہے۔ لہذا ان کی خوشیوں میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ان کی چونکہ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو وہ انعام زیادہ دیتا ہے، وہ لوگوں کو زیادہ سنتا ہے خوشی میں۔ تو ان کی خوشیوں میں جب ان کی خوشی کے دن ہم ان کے در پر حاضر ہیں تو یہاں سے اپنی مرادوں کو، اپنے دامن مقصود کو بھر کر جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس ولی کا، جس اللہ کے مقدس بندے کا ولی کا عرس ہوتا ہے، اس ولی کے سلسلے کے نیچے کے بزرگ تو وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ نیچے کے جتنے بزرگ ہوتے ہیں وہاں پر عرس والے دن اور خصوصاً کل کے وقت شریک وہ ضرور شریک ہوتے ہیں، اور اوپر کے بزرگ جو ہیں ان کے تشریف لانے کی امید ہوتی ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ اسی لیے عرس کی کل کے وقت کی خاص اہمیت ہے کہ نہ معلوم کتنے ولیوں کا یہاں پر جمگٹ ہوگا، اس ولی کی نگاہ ہم پر پڑ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو۔ اس لیے آراس کی محفل منعقد کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، میلاد کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ ہم جیسا کم علم اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا کر پائیں گے؟ ہم کو کیا معلوم، پوری دنیا مل کر کے بھی اگر چاہے تو اس اللہ کے مقدس محبوب کا ذکر پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب بہت مشہور کتاب ان کی ہے، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ میرے آپ کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام کے ساتھ دنیا میں جہاں چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں۔ کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے اکیلے نہیں، صحابہ کرام کے ساتھ جس کو چاہیں ان کے ساتھ دنیا میں جہاں چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں۔ تو سرکار جب جہاں چاہے تشریف، جو اتنا پاورفل نبی ہو کہ جہاں چاہے تشریف لے جائے، اللہ نے جس کو ایسا نوازا ہو، ہم ان کی بڑائی کو کیا بیان کریں گے؟ ارے ہم ان کے شہید سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نہ پہچان سکے تو اللہ کے محبوب کو کیا پہچان پائیں گے؟ ہم سرکار کے شہید سرکار فاروق اعظم کی عظمتوں کو نہ پہچان سکے تو اللہ کے محبوب کو بڑی بات ہے۔ ہم ان کے شہید سرکار ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نہ پہچان سکے، ان کی عظمتوں کو نہ نام سکے تو ہم ان کو اللہ کے محبوب کو کیا بتا پائیں گے؟ ان کی عظمتوں کا ہم کہاں سے ذکر کر پائیں گے؟ مولا کائنات ان کے شہید کا ذکر ہم نہ، ان کے مولا کائنات کو ہم نہ پہچان سکے۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات اگر آئی ہے تو سنیے، ہر روز صبح جب سورج نکلتا ہے، ہر روز جب
صبح سورج نکلتا ہے، علماء کرام سے پوچھئے تو پہلے وہ کعبہ شریف کے سامنے جا کر کے رک جاتا ہے۔ ہر روز صبح جب سورج آفتاب طلوع ہوتا ہے تو کعبہ اللہ کے مقابل جا کر کے وہ رک جاتا ہے۔ جب وہ رکتا ہے تو اس پر جو فرشتہ تعینات ہے وہ صدا دیتا ہے، اے آفتاب، تیرے قلب میں یعنی تیرے سینٹر میں جو نام لکھا ہوا ہے اس نام کا واسطہ کہ تو بڑھ جا، گئے چل دے، رواں ہو جا، اور تب وہ سورج چلتا ہے۔ اور جانتے ہیں سورج کے قلب میں اس کا نام تحریر ہے، جس کے لیے وہ فرشتہ منادی کرتا ہے، وہ ندا دیتا ہے، صدا لگاتا ہے کہ تیرے قلب میں، تیرے سینٹر میں جو نام لکھا ہوا ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ رواں ہو جا، اور وہ نام کوئی اور نہیں، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کا نام درج ہے۔ مولا کائنات تشریف فرما مسجد نبوی میں موجود ہیں، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے ہیں۔